بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کرنے گیا۔ اس سال حج میں بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ حج کرنے آئے۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، سب کا حج قبول ہوا ہے یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور بتایا گیا کہ لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، بس ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ تو بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے تو خواب آیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کس طرح کا نیک انسان ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ 24واں حج کرنے آیا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگا کے بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو مصلی پر بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ محمد بن ہارون ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اور آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں مالک بن دینار ہوں۔ وہ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، جس کام سے آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے ہی آیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑا اور کہا کہ نہیں، آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ مجھے خواب آیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، میں اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پر بھی عبادت کے نشانات تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حج کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا حج اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ اللہ نے بہت جائیداد اور مال و دولت دی تھی، میں اللہ کے دیے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگ گیا۔ میری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی، وہ ایک نیک عبادت گزار عورت تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک دن میری ماں عصر کے بعد تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں شراب کے نشے میں گھر آیا اور کہا کہ اماں روٹی دو۔ ماں نے کہا شرم کرو، روزہ تو رکھا نہیں، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کرو۔ میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت میں تھپڑ مار دیا اور میری ماں تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، ساری رات میں شور سنتا رہا لیکن نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ صبح جب نشہ اترا تو میں نے اپنی ماں کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں تندور میں گرنے سے مر گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میری ماں کی میت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا دفنا دیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مرتے وقت تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اسے میرا منہ نہ دکھانا۔ میں اسی وقت اٹھا اور کلہاڑے سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ ساری جائیداد اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، ساری رات عبادت کرتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اسی قابل ہو، تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میں گھر آ کر سویا تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، اسے کیسے معافی ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کی ماں کی وجہ سے ہی معافی ملے گی۔ میں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ روز محشر میں اس کے بیٹے کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا تو اس کی ماں اپنے بیٹے کو دوزخ میں لے جاتا دیکھ کر تڑپ جائے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس نے تو تجھے جلا کر مارا تھا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ وہ کہے گی کہ مولا، میں تو ماں ہوں، اسی طرح اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کو معافی ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان اپنا ہوش کھو کر ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ سالوں کی عبادت بھی اس گناہ کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ایسے حادثات اور اللہ کی ناراضگی سے بچائے، آمین۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سب لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔